السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصلاة عماد الدین، فمن اقامها اقام الدین، ومن هدمها هدم الدین۔ وقال: الطهور شطر الایمان۔ وقال: الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو ایک ایمان والا بنایا، اور اس سے بڑھ کر اس دنیا کی تمام چیزوں سے نکال کر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تلاوت فرمائی، ان سب کا تعلق تین چیزوں سے ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 طہارت، نمبر 3 نماز۔ آج ہمارے دلوں سے ان سب چیزوں کا خیال، تصورات یہ تمام ختم ہو چکے ہیں۔ آج ہم اور آپ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی زندگی جو دن رات نکال رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کے پر۔ جس طرح دیگر لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو یہ کامیابی و کامیابی کا ثمرہ سمجھ لیا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک ایمان والا، ایک مسلمان اپنے آپ کو صرف اور صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ اس دنیا ہی کے اندر رہنا ہے، جو عیش و آرام اسی دنیا میں ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا: الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، کہ دنیا ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، ایک جیل ہے۔ جس طرح ایک جیل خانے کے اندر ایک سلاخوں کے پیچھے اور ان 4 دیواریوں کے اندر سکون نہیں ملتا ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک ایمان والے کے لیے یہ دنیا ایک قید خانے کی طرح اور کافر کے لیے جنت کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے: ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ ایسی جہنم ایک دن کے لیے نہیں، وہ چند دن کے لیے نہیں، بلکہ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یعنی وہ بہت برا ہے۔ اور اسی کے آگے اللہ رب العزت نے فرما رہا ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے کیسی ہمیشگی کی جنت، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسی جنت، ایسے باغات جن میں نہریں جاری ہیں، اور وہاں کی جو نہریں ہوں گی یہ دنیا کی نہروں کی طرح نہیں، یہ دنیا کے باغیچوں کی طرح نہیں، بلکہ وہاں کی جو نہر ہوگی وہ عبد آباد ہوگی، اور اس کی طرف اگر ہماری نگاہیں اٹھ گئی تو اٹھتی ہی رہے گی، وہاں سے ہٹنے کو دل نہیں کرے۔ اور خالدین فیہا ابدا، اس میں ایمان والا ہمیشہ ہمیشہ۔
اپنے ایمان کو جھانک کر دیکھیں کہ ہم کہاں تک واقعہ ایمان والے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر ایک مسلمان ہونے کی چیز باقی ہے کہ نہیں۔ آج ہم اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، محمد کو ماننے والا ہوں، لیکن آج افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ کا یہ حال بن چکا ہے کہ محمد کی بات ماننے کو تیار نہیں، لیکن محمد پر جان دینے کو تیار۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے دیوان کے اندر اللہ ہمیں پانچوں وقت بلا رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آج دنیا کے اندر اللہ کی دعوت پر ہم اپنے تمام کام کاج کو بڑائے طاق کر دیتے ہیں، اس سے آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اب اس اللہ کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، جو اللہ ہم نے ان نعمتوں کو چھوڑیے اپنے جسموں کے اندر ہم غور کر لیں کہ اللہ نے جو آنکھ کی روشنی دی ہے اگر وہ چھین لے تو وہ روشنی ہم دوبارہ نہیں لا سکتے، جو اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے وہ طاقت دنیا کی نام کوششوں کے باوجود جو اللہ کی طاقت، جو اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے وہ طاقت ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لے آئے اور ایمان لے آنے کے بعد نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، لیکن نماز زکوٰۃ یہ تو بات، آج اصل جو ہمارا ایمان، آج ہمارا ایمان ایمانی نہیں رہا، ہمیں ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی۔ اگر واقعاً ہمارا ایمان زندہ ہوگا، ہمارا ایمان باقی ہوگا تو آج یہ ہماری مساجد خالی نہیں پڑی۔ کسی نے صحیح کہا ہے مسجد تو بنا دی پر ہر ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پر ہر ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی تھا برسوں میں نمازی نہ کر سکتا۔ آج مسجدیں دیکھ لیجیے بڑی عالیشان اور ویران پاکستان کا سوال ہے۔ آج ہمارا ایمان بن چکا ہے، ہم جھوٹے دعوے دار ہیں کہ ہم محمد عربی کو ماننے والے ہیں، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان ہمارا باقی ہوتا، اگر ہمارا ایمان واقعاً ایمان وہ ہوتا جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا، صحابہ کرام نے بھی اسی دنیا کے اندر اس زمانے کے اندر جب وہ زمانے جاہلیت کہلاتا تھا، اس زمانے میں بھی فرعون جیسا متکبر، قارون جیسا متکبر، ہارون جیسا متکبر اس روئے زمین پر نہیں تھا، لیکن وہاں جو صحابہ کرام کی جو کامیابی ملی ہے، جو صحابہ کرام نے ان پر حکومتیں کی ہے، تو وہ صرف اور صرف کوئی جسمانی طاقت نہیں تھی، فوجی طاقت نہیں تھی، وہ طاقت جو تھی وہ اصل ایمان تھا، وہ ایمان تھا۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم تھوڑے سے پیسوں کی چکر میں اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان ہمیں بنا محنت کے حاصل ہوا۔ جس طرح آپ تمام ہم سے بڑے ہیں، ایک اولاد کو ماں باپ کی وراثت بنا محنت کی ملتی ہے نا، تو اس اولاد کو مال کی کوئی قدر قیمت نہیں، وہ بھوک اڑاتا ہے، بھوک دھڑلے کرے گا۔ کیوں؟ وہ چیزیں اسے محنت سے حاصل نہیں ہوئی، بنا محنت کے حاصل ہوا۔ اور وہی باپ جو بڑی محنت بڑے مظاہرے کے ساتھ وہ مال جمع کیا ہے، اسے ایک ایک روپے کی قیمت، وہ ایک ایک چیز کی اہمیت جانتا ہے۔ ایک دانا اگر دسترخوان پہ گر جائے وہ اسے بھی اٹھا کر کھا لے گا اور اسے بھی اچھی جگہ رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اسے اس دانے کی اہمیت اور قدر و قیمت معلوم۔ لیکن ایک اولاد جس نے وہ محنت سے حاصل نہیں کیا وہ اسے یوں ہی ضائع کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح یہ ایمان ہمیں وراثت میں مل ہے، اس لیے ہمارے دلوں کے اندر آج ایمان کی قدر نہیں۔ ایمان کی قدر حقیقت تو یہی ہوگا کہ ایمان والا ہر چیز چھوڑ سکتا لیکن اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہیں چھوڑ سکتا۔
تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں، ہم اپنے دل کے اندر ایک اللہ کی محبت کو جگائیں، سینکڑوں معمولات باقیات کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو کر ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ نبی جی کہہ دیجیے اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اور اللہ نہ کسی کی اولاد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کا کوئی سازی نہیں۔ لیکن آج ہمارا اس ایمان کے ساتھ کتنے لوگوں کو شامل کر دیا، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو درست کریں، ایک اللہ کو مان کر چلے، من کان اللہ کان اللہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو کر رہتا ہے۔ ایمان کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان، یعنی صفائی ستھرائی آدھا ایمان۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا تنزہوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ایمان تو درکنار، ایک پاکی صفائی بھی ہمارے اندر برقرار نہیں کہ ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو پاک صاف بھی رہنا چاہیے۔ آج لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے ملتے ہیں اور ہم لوگ بہت دنیا کے ہندوستان کے اکثر کونوں میں جانا ہوا، ایسے حالات لوگوں کے ہو گئے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں پاک صاف بھی رہنا ہے۔ استنجا کے بعد پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ اگر غسل واجب ہو گیا تو انسان کو نہانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آج المیہ یہ ہے نماز ہفتوں بھر یوں ہی گھومتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ جو بندہ نماز، ایک ایمان والا نماز رہتا ہے تو زمین اس کے لیے بد دعائیں کرتی رہتی ہے اور اللہ سے یہ فریاد کرتی ہے کہ اللہ ہمیں وہ طاقت دے اور وہ قوت دے دے کہ انسان کو ہم کے اندر دبوچے۔ اب بتائیے ہمارے اندر پاکی صفائی کہاں چلی گئی؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ آج ہمارے اندر وہ بھی برقرار نہیں ہے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے، میں صرف جھلک آپ کو دکھاتے جا رہا ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شناخت کو پہچانیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہماری نسبت، ہمارا تعلق ایک عام مذہب سے نہیں ہے، ایک ایسا مذہب سے جو پوری دنیا کے اندر اس روئے زمین پر بھی اور آسمان پر اسلام و شفاف مذہب ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ اگر واقعہ ایک ایمان والا ایمانی زندگی گزارے گا تو خدا کی قسم کہتا ہوں کہ آج اس ملک ہندوستان کا پورے بر اعظم کے اندر مسلمانوں کی حکومت۔ لیکن نہیں، آج جو ہم پر یہ المیہ آ رہا ہے، آج مسلمان کے نام کو سن کر ہی لوگوں کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہو جا رہی ہے، تو وہ ان کا قصور نہیں ہے، ہم خود اس کے قصوروار ہیں۔ کیونکہ آج ہمارے آباد، ہمارے اخلاق، ہمارے کریئر، ہماری سوسائٹی، ہمارا محلہ ایسا بن چکا ہے کہ وہ ایک مسلمان کا محلہ، ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کا ہی ارشاد ہے اعمالنا و اموالکم، ہمارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم پر ذمہ دار نگہبان ایسا ہی مرتب ہے۔ آج جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، جو حالات ہم پر چل رہے ہیں، ان سب کے قصوروار ہم ہیں۔ آج ہمارے اعمال اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، آج
اس لیے کہ آج ہم صرف اور صرف نام لے وقت قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے ہی مخاطب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یا حرف ندا عربی کے اندر ایسا ہوتا ہے جس طرح ہم اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں کہ بیٹا زمن میرے پاس آؤ، سنو، یعنی میں تمہیں سے کہہ رہا ہوں، گھر کے سارے افراد آپ سے الگ ہیں، میں کسی اور کو حکم نہیں دے رہا۔ تو ٹھیک اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے ذریعے صرف اور صرف ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ دیگر تمام لوگ اس سے جدا ہو گئے، اس سے الگ ہو گئے، جس کے دل کے اندر ایمان ہے، چاہے وہ کسی فرقے کا ماننے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ چنا ہوا ہے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھو، نماز پڑھو اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد اور کرم حاصل۔ اور ایمان کے بعد نماز ہی کی اہمیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ ایمان لانے کے بعد ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک ٹیمپرری چھٹی، ایسا ہوتا ہے کیا؟ جی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک مرتبہ زندگی میں کھانے کے لیے کافی ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانا اور پینا ضروری ہے، اسی طرح ہمارا ایمان اور ہماری ایک مسلمان ایک پہچان باقی رکھنے کے لیے اور واقعتاً ہم حبیب کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام بننے کے لیے ہماری زندگی کے اندر نماز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور دیگر قوموں کے درمیان صرف اور صرف نماز کا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے اپنی آنکھوں کو کھول، آپ اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھ لیجیے، جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہم پہن رہے، ہم کھا رہے، جس طرح میری زندگی گزر رہی ہے اسی طرح ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ہم بن دیکھے کسی کے سامنے جھک رہے ہیں اور وہ کسی چیز کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان کا بھی ماننا ہے کہ دینے والی اور نہ دینے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہمارا رویہ ہے، آج ہماری زندگی سے نماز کی اہمیت کیوں نکل گئی؟ آج ہماری زندگی میں نماز کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم محمد کی ایک ایک چیز کو ماننے والے ہیں، اور جب کوئی موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق، نبی کے دیوانے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کے عاشق اور دیوانے ہم کہاں باقی رہے؟ کہاں ہمارے اندر وہ چیز رہا؟ ہمارے نبی تو وہ نبی تھے کہ جس نے مرتے دم بھی اپنی امت کے لیے نماز پڑھ کر دکھا کر چلے گئے، اور جب نماز کی طاقت نہیں رہی تو دو آدمی کے سہارے سے بھی آپ نے نماز ادا کی ہے۔ بتائیے جس نبی نے آخری زندگی تک ہمیں ایسا بہترین نمونہ دے کر چلے گئے، آج ہم ان کی زندگی سے کوس و دور۔ میرے عزیز مصلیان کرام، مگر کال کے غیور مسلمانوں، اپنی ضمیر کو جگاؤ، اندھیروں سے نکل کر بیدار ہو جاؤ۔ اگر آج بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے مردہ ضمیر کو نہیں جگایا تو یاد رکھیے ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان صبح مسلمان، شام ہوتے ہی وہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہی نہیں رہے گا
اسے یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو کلمہ لا الہ الا اللہ سے بھی ناشنا ہے، وہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، وہ اتنا ہی احساس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد کی کبھی در و دیوار کو شاید کبھی دیکھتا ہے، اگر کبھی بھولے بن کے آ بھی گیا تو صرف اور صرف 4 چکر مارا اور یہاں سے چلا گیا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نوجوان ساتھیوں، اگر اپنی زندگی میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اگر ہمارے اندر نماز کی پابندی آ گئی اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، آپ ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بوڑھی کا تیل زمین پر گر جاتا ہے۔ خلیفہ دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، وہ دربار امیر المومنین میں حاضر ہوتی ہے کہ امیر المومنین زمین نے میرا پورا تیل چوس لیا ہے، ہم کیا کریں؟ تو امیر المومنین ایک پرزہ لیتے ہیں اور اس میں کچھ لکھتے ہیں اور اس بوڑھی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں بوڑھی ماں جا اس کاغذ کو زمین پر جا کر رکھ دینا، جہاں تیرا تیل گرا ہو۔ جیسے وہ پرزے کو لے جا کر اس زمین پر رکھتے ہیں، وہ زمین فوراً پورا تیل اگل دیتے ہیں۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات رہا ہے کہ ایک ادنا سی کاغذ کو رکھنے کی وجہ سے زمین نے پورا تیل اوپر ڈال دیا۔ جب لوگوں نے اس پرزے کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ تارک الصلاۃ، کہ اے زمین تم اس بوڑھی کا تیل فوراً واپس کر دو ورنہ تمہارے اندر نماز کو چھوڑنے والے کو دفن کر دیا۔ میرے دوستوں، آج اگر نماز کی دعوت دی جائے تو ہمارے اندر ایک کھلبلی سی ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کو دیکھو، ہمیں اپنے حال میں چھوڑ دو، ہمیں معلوم ہے کب مجھے نماز پڑھنی کبھی نہیں پڑھنی۔ بعض تو انکار بھی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے انکار کیا تو شاید کہ اس حالت میں اگر موت آ گئی تو آپ ایک کافرانہ حالت میں آپ کی موت ہوگی، آپ کی زندگی کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ آپ احسان مانیں ان لوگوں کا جو آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں اور نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دنیا کے اندر جب آئے ہیں اور ایمان کی دعوت دی ہے، اور ایمان کی دعوت دینے کے بعد جو سب سے پہلے لوگوں کے اندر جو دعوت دی ہے وہ صرف اور صرف نماز کی ہی دعوت دی ہے اور نماز کے ہی لوگوں کو بلایا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقام اقام الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح ایک چھت کو برقرار رکھنے کے لیے ان پیلروں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کھمبوں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک اسی طرح دین اسلام کی بنیاد ایک نماز پر ہے۔ ایک نماز سے ہی پہچان ہوتی ہے کہ یہ انسان ہے یا شیطان ہے یا دیگر مذہب کو ماننے والا ہے، اس سے ایک فرق مراتب ہوتا ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ اور کیوں نہ ہو، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة فإن صلحت صلح وإن فسدت فسد، کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو دربار الہی میں میدان محشر میں جو سوال کیا جائے گا، جو بندوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی اور جو بندوں سے دریافت کیا جائے گا، تو اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه، کہ اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گی۔ اگر ہماری نماز صحیح تو تمام اعمال صحیح، اگر ہماری نماز ہی درست نہ نکلی تو ہمارے تمام اعمال بیکار۔ نماز وہ بہترین چیز ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دو امامت فرما رہے ہیں، آپ کی موت اسی حالت پر کہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو گئے، آپ نے فوراً حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور کہا
اور یہ شہر آپ کے لبے دہن پر تھا کہ جان دیدی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی تھے کہ جن کے غصے کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر رکھا کرتے تھے، اس پیغمبر نے، اس خلیفۃ المسلمین نے بھی اس حالت میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا. تو آج ہم اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آج ہماری زندگی میں نماز کہاں تک باقی ہے. آج ہم نے مسجد تو بہت اچھی بنا دی ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو برا لگے تو یہ بندہ آپ سے معذرت چاہتا ہے. یاد رکھیے، جو مسجد خالی رہتی ہے، ویران رہتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اگر بندہ مسجد میں نہیں آتا ہے، وہ خوب عالیشان مسجدیں بنا دیے اور خوب خوبصورت بنا دیے، لیکن اگر وہ مسجد نمازیوں سے ویران ہے اور نمازی نہیں آ رہے، تو جہاں تک مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز جاتی ہے، وہاں تک اگر مسجد میں اذان سننے کے باوجود ہم نماز کو نہیں آتے، تو یاد رکھیے مسجد کی مینار، مسجد کی دار دیوار یہ آہے کرتی ہے اور اللہ کو پکارتی ہے کہ اللہ ان نئے محلوں کو، ان گھر والوں کو تمام برباد کر دے. اس نے ہمیں ویران کر دیا، اس نے تیرے گھر کو چھوڑ دیا اور اپنی منمانی زندگی گزارے. اے اللہ ایسے بندے کو زمین پر مت رکھ، ایسے بندوں کو زمین خار کر دے. ایسے لوگوں کے لیے، ایسے محلوں والوں کے لیے مسجد بد دعائیں کرتی ہے کہ اللہ اس نے مجھے تو بہت اچھا سجایا، بہت خوبصورت بنایا، لیکن اصل خوبصورتی میرے بھائیوں ان خوبصورتیوں میں نہیں ہے. مسجد کی خوبصورتی ان نمازیوں سے. آج کی یہ مسجد جو آپ نماز سے جمعہ لائے، دیکھیے کتنی خوشگوار ہے. مسجد کی در و دیوار آپ کو دعائیں دیتی ہوگی، لیکن اسی در و دیوار سے جب ہم 5 وقتہ نماز میں نہیں آتے ہیں، یوں ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ہمارے پاس پریشانی نہیں ہوتی، ہم صرف کائنے اور سستی کی بنا پر نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر ہماری زندگی میں نماز ہوگا تو جو مسجد کی میناروں سے آہیں بلند ہو رہی تھی، وہی مسجد کے میناروں سے آپ کے لیے دعائیں طلب ہوں. اس لیے میرے بھائیوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح مسجد کو بنا رہے، سوار رہے، تو مسجد کی اصل خوبصورتی، اصل سجاوٹ صرف ان رنگ و رونق میں نہیں ہے، اصل خوبصورتی ان کو آباد کرنے میں ہے. میرے عزیز مسلمان اور مگر پال مرتضیٰ کے غیور ایمان والے ساتھیوں، ایمان والے بھائیوں، ہمارے بزرگوں اگر آج بھی اپنی خالیدہ زندگی کو خوابدار نہیں کیے تو یاد رکھیے کہ آپ کے ننھے نوجوان جو آپ کے معصوم کلی ہیں، مستقبل کے ہونے والے نوجوان ہیں اور آنے والی زندگی میں ان کی زندگی کے اندر ایمان کیسے باقی رہے گا، آج اسی کی ضرورت ہے. آج ہمارے گھر کے اندر دین نام کی چیز نہیں رہی. آج ہماری اولاد ہماری بات ماننے کو تیار نہیں. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آج ہم نے اس بات اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تو میری سن تب تیری سنی جائے گی. لیکن آج آپ بتائیے ہم اللہ کی نہیں سن رہے، اللہ کے علاوہ نہیں مان رہے، اور ہم یہ فریاد کرتے ہیں اور ہم یہ امید لگائے کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کر رہا، اللہ ہمیں پریشانی کیوں دے رہا. میرے بھائیوں یاد رکھیے جب ہم اللہ کی نہیں سن رہے تو یہ کیسی امید ہے کہ اللہ میری سنے گا. جس طرح اگر اللہ کی اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے تو ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم ان کی خواہشات پوری نہیں کرتے ہیں، تو اللہ بھی تو جو اللہ کی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان کی اتنی نعمتوں کو کھا کر ہم اتنے ناشکرے بن چکے ہیں کہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور نماز جیسی عظیم نعمت کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. اگر وہی ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر ایمان باقی نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر طہارت باقی نہیں ہے، تو ہماری ننھی اولاد جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہماری زندگی کے رات اور دن کے گزارنے کے طریقے کو دیکھ رہی ہے، وہ ننھی سی معصوم کلیوں کے اندر وہ چیزیں ایک میموری کے اندر سما رہے ہیں اور وہ کیچ کر رہے ہیں کہ ہمارے ابو جان کی زندگی ایسی ہے، ہمارے امی جان کی زندگی ایسی ہے، تو ہماری زندگی بھی ایسی گزرے گی، وہ بھی آپ کی طرح بے نوازی ہوں گے. تو یاد رکھیے ان کا وبال بھی آپ
اللہ ہمیں اور آپ کو سچا پکا ایمان والا اور باقی صفائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور نماز جیسی عظیم نعمت کو اللہ تمام کی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔